میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے ویسے دوسرے نبیوں کو سلام قرآن پاک میں فرمایا دوسرے نبیوں کو، لیکن آپ نے محبوب کو سلام نہیں کہا۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، اللہ رب العزت نے قیامت معراج کے رات آپ نے محبوب کو سلام بھی کہا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا میرے نزدیک آ جاؤ، کیونکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے واضح، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اے محبوب آگے آ جائیں، بلکہ اور آگے آگے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اور اللہ کے درمیان ایک کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا، پھر فرماتے ہیں او ادنا، بلکہ اس کے قریب، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ملاقات کی، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا رہا پیچھے۔ اللہ نے مجھے جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی تاکہ اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں آسمان کے اوپر گیا، میں نے دیکھا کیا کہ مجھے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے بھی ادھر کوئی آیا ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب زمین کی طرف دیکھا نا تو مکے کی گلیوں میں یا مدینہ کی گلیوں میں حضرت بلال حبشی چل رہے تھے، انہوں کے چلنے کی آواز مجھے اوپر آسمانوں کے اوپر آ رہی تھی۔ یہ شان حضرت بلال کی بھی ہے ادھر۔ پھر فرماتے ہیں میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی۔ جہنم کے اندر میں نے خواتین کو زیادہ دیکھا، عورتوں کو میں نے زیادہ دیکھا، عورتیں زیادہ جل رہی تھی، مرد کم تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی کیونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات بھی یہ دیکھا۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ نے مجھے اللہ نے اپنا آپ مجھے دکھایا۔ فرماتے ہیں اے محبوب پیارے جب ادھر بھی گئے نا ادھر بھی تیرا اور میرا ہی خیال رہا، اپنی امت کا خیال رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دی تحفے کے طور پہ۔ جب میں چھٹے آسمان کے اوپر آیا، وقت کی کمی ہے بہت ہی، پھر بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب چھٹے آسمان پہ واپس آیا، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کرنی تھی اس رات جنت کو سجایا گیا، جنت کو سجایا گیا۔ سارے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک سارے مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، ادھر جمع ہوئے تھے۔ حضور نے امامت کرائی۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے میرا نبی صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا، میں تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ جب قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب میں مسجد اقصیٰ میں گیا وہاں بھی حضرت موسیٰ موجود تھے۔ جب میں نے قبر میں دیکھا تو قبر میں بھی موجود تھے، اور جب میں نے ادھر مسجد اقصیٰ میں گیا وہاں بھی موجود تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں پڑھی۔ ادھر پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جو کہتے ہیں کہ حضور نے معراج نہیں کی، ان لوگوں کے لیے یہ کویشچن ہے میرا، کیا میرے آقا کو کتنی نمازیں ملی؟ وہ یقیناً یہی کہیں گے 50 نمازیں کہیں۔ فرمایا ان سے پوچھا جائے تو پھر تھوڑی کس نے کرائی؟ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے کرائی۔ فرمایا حضرت موسیٰ زندہ ہو سکتے ہیں اگر، کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں زندہ ہو سکتے؟ یا جو نہیں نا معراج کو مانتے پھر وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کیونکہ واضح طور پہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اللہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ جب میں آیا واپس سے چھٹے آسمان پہ، حضرت موسیٰ نے کہا اے محبوب پیارے کیا انعام ملا ہے؟ عرض کی اے موسیٰ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ فرمایا اے میرے نبی، اللہ رب العزت نے میری امت کو ایک نماز دی تھی، صرف ایک نماز، میری امت وہ بھی نہیں تھی پڑھتی۔ آپ جائیں جا کے اللہ سے عرض کرے، ریکویسٹ کرے کہ یا اللہ تھوڑی کمی فرما دے، تھوڑی کمی کر دیں، میری امت یہ نہیں 50 پڑھ سکے گی۔ میرے آقا گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، اس طرح 9 چکر لگائے، 45 نمازیں کی کمی ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ایک دفعہ پھر جائیں، فرمایا نہیں اب مجھے حیا آتی ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے معراج کر کے، فرماتی ہیں امیر المومنین فرماتی ہیں کہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا تھا وہ پانی ویسے ہی چل رہا تھا، وقت رک گیا، رات رک گئی۔ فرماتے ہیں جو بستر پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، وہ بستر بھی ویسے کا ویسا ہی گرم تھا۔ جب انسان بستر سے اٹھتا ہے تو تھوڑی سی گرمائش ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتی ہیں ویسے ہی حضور کا بستر مبارک گرم تھا، ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ ہے ہی موجود، آپ گئے ہی نہیں۔ 1800 سال کا سفر تھا، جو ادھر 53 کلومیٹر 53 کلومیٹر اگر انسان سفر کر لے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے، اسے مسافر کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1800 سال کا سفر طے کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا۔ تو میرے آقا مسافر نہیں ہوئے۔ 53 کلومیٹر بندہ سفر طے کر لے وہ مسافر ہو جاتا ہے، اور واسطے گنجائشاں نے۔ لیکن جو میرے آقا نے کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1800 سال دا سفر 18,000 سال دا سفر طے کیتا، تو میرے آقا مسافر نہیں بنے۔ یہ شان میرے آقا کی ہے۔ ویسے دوسرے نبیوں نے بھی کہا تھا یا اللہ ہمیں معراج کرا۔ حضرت موسیٰ نے جب کہا یا اللہ معراج کرا، اللہ نے فرمایا ہے محبوب، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا یا اللہ مہربانی کرو نا، دکھا دو اپنے آپ کو۔ جب اللہ نے تھوڑا سا اپنا جھلک دکھائی نا، برداشت نہ ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ کئی جگہ آتا ہے 3 دن کے بعد آپ کو ہوش آئی۔ وہاں 40 بندے بھی تھے تو وہ بھی انکار کر کے بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ کی قوم کے۔ بہرحال پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ مجھے معراج کرا۔ حضرت داؤد نے بھی کہا۔ اسی طرح میرے آقا کا بھی معراج کا کچھ چھوٹا سا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔